السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری تزکیہ نفس کی سیریز سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہم نے پچھلے 3 لیسنز میں غیبت کو کور کیا ہے۔ آج ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے جھوٹ۔ اب اس کے حوالے سے کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث بھی شیئر کروں گی، پھر آپ کے ساتھ ڈفرینٹ اینگل سے اس کی ٹائپس شیئر کروں گی، اور پھر جھوٹ کا علاج وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بیسیکلی آج ہم نے جھوٹ کو سمجھنا ہے، کن سچویشنز میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر لیتی ہوں۔ بخاری میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، اس کے آگے ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی مراد کہ نماز روزہ رکھنے کے باوجود اگر وہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ بھی منافق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ یعنی کون سا مرض ہے؟ نفاق کا مرض ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا ہمیں آج پتا چلا کہ منافق کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے نا؟ کتنی خطرناک بات۔ اگر ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا ہم مصلحتاً بول لیتے ہیں بعض دفعہ کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا جھوٹ ہے، ہماری جان بچ جائے گی، تو سوچیں کون سا درجہ ہے ہمارا منافق کا۔ تو ہم جتنی مرضی نماز پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، ہم منافقت کر رہے ہوں گے۔ تو ایک جو منافق کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ باہر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 میں پورا ترجمہ تو نہیں پڑھی، لیکن اینڈ کا میں جو بٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں کیا آیا ہے کہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو جھوٹا ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچائی کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ایک برائی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں معاشرے میں بھی اگر جا بجا جھوٹ بولا جائے گا تو وہ کیسی سوسائٹی ہوگی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ نا کچھ ڈفرینٹ ٹائپس یا سینیریوز شیئر کروں گی کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جاتا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں۔ اور بعض ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جن کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، وہ ہمارا ایک وے آف لیونگ ہوتا ہے، لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ انسان نہ خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی آپ کے گھر میں کوئی سرونٹ ہے، یا آپ خود کسی آفس میں جاب کرتے ہیں اور آپ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جس کے لیے آپ نے جواب دینا ہے، تو یہ خوف اس شخص میں ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کا جونیئر ہوتا ہے۔ جیسے بچے ہیں، ماں باپ کے ہیں نا، ماں باپ کا ان کے اوپر روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ایسا کام کریں گے اور وہ ان سے باز پرس کریں گے تو وہ جھوٹ بول دیں گے کہ اس ڈر سے کہ پیرنٹس سے کہیں مار نہ پڑ جائے۔ انہوں نے اتنی ساری ہمیں جو گیجٹس دیے ہیں، آج کل تو بچے سے موبائل لے لیں وہ تو لگتا ہے اس کی زندگی نہیں ہے۔ تو امیجن اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے اور وہ اس کا موبائل لے لیں گے تو اس کو بچانے کے لیے بھی وہ جھوٹ بولے گا۔ پھر کوئی شخص آفس میں ہے، اس نے کوئی ای میل وغیرہ بھیجنی تھی اور وہ نہیں بھیج پایا، تو باس نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ای میل کر دی؟ تو فوراً کچھ سمجھ نہیں آیا، کہا کہ مجھے نا وہ شدید درد سر میں اٹھا تو میں بھول گیا، حالانکہ اس کو کوئی سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ پھر کہ آپ کے گھر میں کوئی عورت کام کرتی ہے، اس سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، آپ نے پوچھا کہ تم نے توڑا ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، میں تو ابھی آئی، شاید بچے توڑ گئے۔ تو مطلب کس وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے؟ خوف کی وجہ سے۔ پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ کوئی انسان، وہ بچہ ہو یا بڑا، جب کسی خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت بینیفیشل ہے، میرا تو تھوڑے سے جھوٹ بولنے سے میں کسی بڑی امبیرسمنٹ سے بچ گیا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو نا عادت بنا لیتا ہے،
اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ جھوٹ بولنا نا برائی بھی نہیں لگتا، اور وہ اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ وہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے یا سچ زیادہ بولتا ہے۔ ایکچولی ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا، ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے، بس ایک چھوٹا سا ورڈ ہے نا، جھوٹ۔ لیکن یاد رکھیں، جھوٹ کا بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے ہم نے غیبت کے بارے میں بات کی تھی نا، کہ ایکویلنٹ ٹو شراب پینا یا زنا، اسی طرح گناہ کبیرہ میں یہ جھوٹ بھی آتا ہے۔ اب جھوٹ میں اگلی کیٹیگری کیا آتی ہے کہ ناگوار صورتحال سے بچنے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو مثال اس طرح دیتی ہوں کہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نا بڑھا چڑھا کے بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کو کام کہہ دو، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہو جائے گا، آپ بس حکم کریں۔ یہ نا ان کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ ایسا دکھانا کہ وہ ہر فن مولا ہے۔ تو ان سے کسی نے کچھ قرض مانگا ہو کہ بھئی ہمارے کچھ حالات خراب ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے اگر آپ یہ اماؤنٹ ہمارے لیے ارینج کر دیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب بول تو دیا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن ان کو پیسے کہاں سے دینے ہیں، خود پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں۔ اب ان کے گھر پہ وہ جو صاحب ہیں جو ان سے لون لینا چاہتے ہیں، وہ بار بار ان کو جو ہے نا فون کر رہے ہیں، اور اب یہ شخص ہیں وہ ان کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب میں کس منہ سے ان کو کہوں کہ میں تو آپ کو کچھ بھی لون نہیں دے سکتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ہوگا گھر میں، اس کو کہیں گے کہ بھئی کہہ دو ان کی طبیعت خراب ہے، کبھی کہہ دیں گے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، کبھی کہہ دیں گے کہ مہمان آئے ہیں وہ بزی ہیں۔ تو وہ کسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو جھوٹ بولنے کی؟ آپ کلیئرلی ایک دفعہ کہہ دیں کہ دیکھیں میں نے جب آپ سے کمٹ کیا تھا اس وقت میرے پاس کچھ فنڈز تھے بینک میں، لیکن وہ کہیں لگ گئے ہیں، تو سوری میں آپ کی اب مدد نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگتی ہے یہ بات کہنے میں؟ لیکن وہ جو اپنی ایک شو رکھی ہوتی ہے کہ I'm something، تو اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا سچ بول کے۔ اچھا، اسی طرح کسی نے آؤٹ آف آورس، یعنی آفس ورک کے بعد کسی کلیگ کو فون کر لیا کسی کام سے، تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ بچے کو کہتے ہیں کہ بھی اٹھا کے کہہ دو بابا سو رہے ہیں یا گھر پہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھی آفس ٹائم تو ختم ہو گیا نا، اٹس مائی فیملی ٹائم، میں بات کروں یا نہ کروں۔ تو آپ بچے کو کیا رول ماڈل آپ اس کے بن رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ آپ خود ہی کہہ دیں کہ بھئی میں بھی گھر آیا ہوں، کل آفس میں بات کروں گا۔ سمپل چھوٹا سا طریقہ ہے جواب دینے کا۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی زندگی کو سمپل بنائیں۔ اگر جواب دے کے آپ گناہ کبیرہ سے بچ سکتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا رہے؟ ذرا خیال کریں اور آج سے سوچنا شروع کریں۔ اچھا، پھر دیکھتے ہیں اگلی کیٹیگری میں کون سا جھوٹ آتا ہے۔ دل رکھنے کو جھوٹ بولنا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نا کسی کو صحیح جواب نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کو انویٹیشن آیا ہے اور وہاں پر غزل پارٹی ہے، لیکن آپ نے کیونکہ اب قرآن پڑھا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو ایسی محفلیں ہیں جہاں پہ مرد و عورت اکٹھے ہیں اور پھر اوپر سے غزل پروگرام ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کو نہیں جانا ہے وہاں پر، لیکن اب آپ کو جواب دینا نہیں آ رہا۔ آپ ان کو، جنہوں نے بھی انوائٹ کیا ہے، آپ ان کو کبھی کہہ رہی ہیں کہ میری ہاسپٹل اپوائنٹمنٹ ہے اس دن، کبھی کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، کبھی کہ مجھے ٹریول کرنا ہے۔ تینوں باتیں جھوٹ ہیں۔ تو آپ کسی کے دل رکھنے کو جھوٹ کیوں بول رہی ہیں کہ ان کو برا نہ لگے؟ آپ ان کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ بھئی یہ جو فنکشن ہے اس میں مرد و عورت اکٹھے ہیں، اینڈ سنس آئی اسٹارٹڈ اسٹڈنگ قرآن، اور میں دین کی طرف دوبارہ پلٹ آئی ہوں، تو میں ایسی جگہ پر کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں۔ کتنی دیر لگتی ہے سچ بولنے میں، لیکن کیا ان کو برا نہ لگے، چلے ان کا دل رکھ لیتے ہیں، وہ واقعی سمجھیں گے کہ میری مجبوری ہے۔ تو کیا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر کے آپ نے اپنا نقصان تو کر لیا، لیکن آپ نے اگلوں کا دل رکھ لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں مکس گیدرنگ میں نہیں جاتی۔ جب آپ کو انویٹیشن آیا تھا، آپ کو پتا تھا کہ مکس گیدرنگ ہے اور وہاں پر غزل پروگرام ہے، تو آپ اسی وقت منع کر دیں کہ I'm sorry you know that کہ میں ایسے فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتی۔ اور ایک دفعہ جب آپ لوگوں کو بتا دیں گی کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، تو آنیسٹلی اسپیکنگ لوگ آپ کو اگلی دفعہ ایسے فنکشنز میں بلائیں گے نہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ میچورٹی لیول دکھائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی انویٹیشن آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مناسب جگہ نہیں ہے آپ کے جانے کے لیے، بجائے آپ 10 بہانے کریں، جھوٹ بولیں، ان کو اسی وقت بتا دیں کہ یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور آپ کے دل میں خیال ہوگا کہ دیکھیں اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے گا کہ ہم ایسی جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں،
تو آپ سمجھ رہی ہیں آپ اللہ کو راضی کر رہی ہیں، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں ہمیں شیطان کیا سکھا رہا ہے کہ تم تو واقعی اللہ کو راضی کر رہی ہو. آپ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے کر کیا رہی ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں. اللہ نے کہا آپ جھوٹ بول کے مجھے راضی کریں. ایک حدیث ہے جس کا میں آپ کو صرف مفہوم بتا رہی ہوں کہ مطلب کہا گیا ہے کہ سچ بولو. سچ جو ہے آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ نیکی کے راستے پر. اور پھر نیکی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت میں. کیا ہم جنت حاصل کرنے کے لیے اتنی چھوٹی سی محنت نہیں کر سکتے؟ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ کا رستہ کہاں جاتا ہے؟ بدکاری کی طرف. اور بدکاری کہاں لے کے جاتی ہے؟ دوزخ کی طرف. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جھوٹ بولنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں نا تو اس کو چھپانے کے لیے آپ کو 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے کلیگ نے فون کیا، بچے نے فون اٹھا کے کہہ دیا کہ بابا جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے. اگلے دن آپ آفس گئے، انہوں نے پوچھا ہاں بھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے کہا کل سے بہتر ہے. آپ ڈاکٹر پہ گئے، ہاں میں ڈاکٹر پہ گیا تھا. کیا مسئلہ ہوا تھا؟ جھوٹ کے بعد جھوٹ، ایک پوری وہ جو چین بن جاتی ہے. اور وہ بھی جو آگے صاحب کھڑے ہیں وہ بھی شاید لگتا ہے انجوائے کر رہے ہیں، وہ سوال پر سوال کر رہے ہیں آپ سے، اور آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ریزن بینگ کہ جو انسان سچا ہوتا ہے نا اس نے ایک بات کہی ہوگی اس کو یاد رہتی ہے. جھوٹ بولنے کے بعد یاد نہیں رہتا. اب ایک اگلی جو کیٹیگری ہے وہ کیا کہ انسان نا کاہلی یا سستی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی کوئی ڈیڈ لائن ہے، آپ کو ود ان دیٹ ٹائم وہ کام ختم کرنا ہے. سپوز آپ کو کوئی اسائنمنٹ ہے وہ سبمٹ کرنا ہے، یا پھر آپ آفس میں ہو، کوئی رپورٹ آپ کو ریڈی کرنی ہے، یا پھر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کسی جگہ پر ٹائم پر پہنچیں گے، کوئی دعوت ہے. اب ہوا کیا کہ جن صاحب نے کوئی اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی تھی بنا کر آفس میں، وہ تو اٹھے صبح دیر سے اور وہ وہاں پر بھی ٹائم سے نہیں پہنچے. اب کیا ہوا کہ جب آنکھ دیر سے کھلی، ناشتہ دیر سے کیا، تو آفس پہنچتے پہنچتے تک وہ جو میٹنگ تھی جس میں رپورٹ سبمٹ کرنی تھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اب وہ یہ تھوڑی حقیقت بتائیں گے کہ میں دیر سے اٹھا ہوں. اب وہ یہ بتائیں گے کہ بس میں نکلا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. اسی چکروں میں انہوں نے کہا آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی. دیکھا، جھوٹ پہ جھوٹ. اچھا، جنہوں نے وہ کرنی تھی، اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرنی تھی کسی یونیورسٹی میں یا کسی ٹیچر کو، اس نے کیا کیا کہ سستی کی وجہ سے اچھا آج کر لوں گی، کل کر لوں گی، اپنی اسائنمنٹ کو ڈیلے کیا. اب جب ایک دم سر پر پڑی تو فوراً جھوٹ بولنا پڑا کہ میں نے آلموسٹ کر لیا تھا، بس پرنٹ کرنا تھا، پرنٹر خراب ہو گیا، یا مجھے ایک دم سے کوئی اتنی میری طبیعت خراب ہو گئی کہ میں کام نہیں کمپلیٹ کر سکی. تو جھوٹ ہوا. مسئلہ سارا کیا ہے؟ خود جو ہے ڈس آرگنائزڈ ہے. اگر جس شخص کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا کام سبمٹ کرنا ہے تو وہ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کرے گا نا. اگر آپ نے صبح میٹنگ ہے آپ کی، آپ نے کوئی کمپنی کی رپورٹ سبمٹ کرانی ہے تو آپ الارم لگا کے سوئیں گے، یعنی یو ول میک شیور کہ آپ آفس میں ٹائم پر ہیں. یا جنہوں نے اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے وہ بے شک راتوں کو جاگیں، جو مرضی کریں، وہ اپنا کام کر کے سبمٹ کریں گی. لیکن کیا ہے، کاہلی سستی ہے. موبائل ہاتھ میں ہے، یوٹیوب پر ہیں، ٹویٹر پر ہیں، نہیں تو ٹک ٹاک پر ہیں، وہ گھنٹوں جو ہیں اس پہ نکل گئے. اب جب سر پر پڑی تو کیا ہوا؟ جھوٹ بول دیا. یا جنہوں نے دعوت پر بلایا تھا کہ آپ پہنچیں گے تو ہم کھانا لگائیں گے، ان کو بھی کوئی کہانی کرا دی. یہ کس طرح کی زندگی ہے ایک جھوٹے انسان کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر موڈ نہیں ہے، صبح اٹھے ہیں، باہر ٹھنڈ ہے یا گرمی ہے یا موسم ایسا ہے، چلو آج آفس سے چھٹی کر لیتے ہیں، بتا دو آج میری طبیعت خراب ہے. مطلب کوئی مذاق ہے؟ چھوٹا سا جھوٹ آپ نے بول کے اپنے لیے گناہ کبیرہ کا انتظام کر لیا. کیا ملا آپ کو ایک دن گھر پر رہ کر؟ کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جو ابراڈ سے جب ٹریول کرتی ہیں پاکستان، انڈیا کی طرف، تو وہ 2-4 دن جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، پیک سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے کچھ دن پہلے ہی وہ ایک بچہ بیمار ان کا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نا چیپ ٹکٹ مل رہا ہوتا ہے. یعنی اس لیول پر لوگ گر جاتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو استعمال کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ جس کو بیمار کیا اور واقعی اس کو وہ بیماری ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کرنے کا کام کیا تھا؟ اگر آپ کو ایک دن کی چھٹی چاہیے اور اگر آپ کی اینول لیو بھی رکھی ہوئی ہے تو آپ بول دیں کہ مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے، کچھ پرسنل ریزنز ہیں. نہ بتائیں آپ کو کیا کرنا ہے، جسٹ سے کہ آئی نیڈ اے ڈے آف. پھر ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جس کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، اور وہ کیا ہے؟ بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اس کو کہہ دیا کہ بیٹا تم چپ کر جاؤ، ہم شام کو بازار جائیں گے، میں تمہیں نئی گاڑی لے دوں گا. شام کو آپ نے بازار جانا بھی نہیں ہوتا اور گاڑی لینی بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جھوٹ بولا.
اب آپ اس کو یہ مت کہیے گا کہ میں بچے کو بہلا رہا تھا یا بہلا رہی تھی، بیسیکلی آپ جھوٹ بول رہے تھے نا. اب وہ بچہ ہے 7-8 سال کا ہے، اگر وہ رو رہا تھا، آپ نے اس کی فیلنگز کے ساتھ پلے کیا، آپ نے اس کو یہ کہا کہ میں آپ کو یہ لے دوں گا، اور جب کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے. تو سوچیں اگر بچے کو پتہ چلے گا کہ میرے والدین مجھ سے ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کی اپنی کیا پرسنالٹی ہوگی. وہ جب بڑا ہوگا تو کیا وہ سچ اور جھوٹ میں ڈفرینشیٹ کر سکے گا. پھر ایک اور سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل جو چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو بڑی ایڈکشن ہے موبائلز کی. مدر کا اٹھا لیا، فادر کا اٹھا لیا، بس موبائل چاہیے ان کو ان کے ہاتھ میں. اور سپوز آپ نے اگر موبائل نہیں دینا تو آپ نے کہا وہ دیکھو چڑیا آئی، بچے نے ادھر دیکھا، آپ نے موبائل پیچھے پھینکا اور آپ کے ہاتھ خالی، آپ نے کہا چڑیا لے گئی. وہ چڑیا کہاں سے آئی تھی آپ کا موبائل لینے؟ اس کا تو ویٹ شاید آپ کے موبائل سے بھی کم ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ میں آتی ہیں. پھر ایک طرح سے اور بچوں کو ڈراتے ہیں کہ بیٹے جلدی سے کھانا کھا جاؤ نہیں تو بھو آ جائے گا. اب یہ بھو کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی مطلب کوئی جن ہے، کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہے، کوئی ڈاگ ہے، بس اس کو ڈرایا ہوا ہے. اور بچہ نا ڈرتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا. آپ تو اپنے بچے کے دل میں خود ڈر ڈال رہے ہیں. وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ ڈرتا رہے گا، وہ رات کو سوتے ہوئے ڈرے گا، وہ اندھیرے سے ڈرے گا، وہ اکیلے میں ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ڈرا کے رکھا کہ کوئی چیز آ جائے گی، اور وہ چیز جو اس کو نظر میں نہیں آتی. پلیز اپنے بچوں کو ڈرانا بند کر دیں. اگر ان کو موبائل نہیں دینا تو ان کو بتائیں کہ بیٹا اٹس ناٹ گڈ فار یو، نہیں دینا. رونے دیں اس کو، کتنی دیر روئے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، لیکن ایک جھوٹ تو نہ بولے نا بچے کے ساتھ. پھر ہم اپنے بچوں کو فیری ٹیل سناتے ہیں، سنڈریلا، رپنزل، پینوکیو، یہ جتنی ڈزنی کی جو موویز بھی بنی ہوئی ہیں اینیمیٹڈ، تو وہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح بڑا کر رہے ہیں. وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، کوئی پرنس آئے گا، پھر وہ ایک وہ ہے جو پرنسز اینڈ دا فراگ، اس نے فراگ کو کس کی، وہ پرنس بن گیا. جب بچے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے بڑے ہوں گے تو ان کی بھی ایک خیالی دنیا ہوں گی. ہر لڑکی کسی ہینڈسم پرنس کا انتظار کر رہی ہوگی. تو آپ نے اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن سے کیا ڈالا؟ تو پلیز ان کو آپ ریئلسٹک سٹوریز دیں. اپنے آج کل اتنی پیاری پیاری بکس بنی ہوئی ہیں بچوں کے لیے، اسلامک سٹوریز ہیں، وہ ان کو لا کر دیں تاکہ جب وہ بڑے ہو رہے ہوں تو وہ اپنے نبی کی سیرہ پڑھ کے اور اسلامک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے اس کو دیکھتے ہوئے وہ بڑے ہو رہے ہوں گے. نہ کہ آنکھیں بند کریں گے تو کوئی شہزادہ سامنے کھڑا ہوگا یا کوئی پرنسس آئی ہوگی سامنے جو پہلے برتن مانج رہی تھی اور اب ایک دم سے کسی شہزادے کو پسند آ گئی تو وہ شہزادی بن گئی. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا ریئل لائف میں. خیر اب آگے بڑھتے ہیں، اگلی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں جھوٹ کی، اور وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے. وہ کیا ہے کہ اپنا یا دوسروں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ لوگوں کے جو من گھڑت جھوٹے پیر ہوتے ہیں، ان کی کتنی آ کے لوگوں میں بڑائیاں بتاتے ہیں کہ وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے نا کہ ان کو لوگ اور عزت دیں اور ان کا مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے، حالانکہ وہ بے شک 2 نمبر پیر ہوں. یا پھر کسی لڑکی کو اس کی مدر نے کوئی ایسی جیولری وغیرہ دے دی، اب وہ بیٹھ کے اپنی سہیلیوں میں بتا رہی ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ گئے تھے نا ابھی ٹور پہ، تو واپسی پہ وہ میرے لیے گولڈ کا سیٹ لائے ہیں. دیا ان کی والدہ نے ہوتا ہے. لوگوں کی نظر میں نا اپنے ہسبینڈ کو اونچا کر رہی ہوتی ہیں لیکن جھوٹ بول رہی ہوتی ہے نا. یا کوئی پرفیوم لے لیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تو میری فرینڈ نے ابراڈ سے بھیجا ہے. یا کسی سستی جگہ سے کوئی کپڑے لے کے پہن لیے اور کسی مہنگی دکان کا نام لے دیا. پھر ایک اور سین میں کیا ہوتا ہے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کسی خاتون سے کھانا پکوا لیا، اور جب ٹیبل پہ سب نے تعریف کی کتنا اچھا کھانا آپ نے بنایا ہے تو آپ نے خوب اچھی طرح داد وصول کی، حالانکہ آپ نے وہ کھانا نہیں بنایا. یہ بھی جھوٹ ہے. اس طرح کے جھوٹ میں نا بس اپنے آپ کو یا اپنے سے اٹیچ لوگوں کو بس ایلیویٹ کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ اوپر بڑھانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایسی جھوٹی تعریفیں کروا کے آپ کو وقتی سیٹسفیکشن تو مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا گناہ کبیرہ کا ذخیرہ وہ ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. پلیز پیپل کانشیس ہونا بند کر دیں. جو ہیں جیسے ہیں آپ بہترین ہیں. اگر اچھا کھانا نہیں بنانا آتا، جیسا بناتا ہے خود بنائیں. اگر آپ کو تحفہ آپ کی والدہ نے دیا تو ایڈمٹ کریں. کیوں؟ آپ شوہر کا تو بتانا چاہیں گے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ کی محبت کا بتاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے؟ ان مثالوں کو آپ دیکھیں ہماری ایوری ڈے لائف میں، ہم کہیں نہ کہیں ان کا سامنا کرتے ہیں. چلیں پھر اگلی کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں. یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ عجلت یا جلدی کی وجہ سے بولنا پڑ جاتا ہے.
اچھا، یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی مثال آپ کو اس سوسائٹی میں سر عام نظر آئے گی. ہر کوئی یہ والا جھوٹ بول رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اکثر عورتیں یہ والا جھوٹ زیادہ استعمال کرتی ہیں، اور جب وہ اپنے درزی سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، جب بھی وہ ٹیلر کے پاس جاتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں ماسٹر صاحب میرا یہ جوڑا جلدی سی دیں، مجھے کل کہیں جانا ہے، مجھے پہن کے جانا ہے، یا میں ہالیڈے پر جا رہی ہوں، مجھے پیکنگ کرنی ہے، بس بہت ارجنٹ ہے، آپ میرے کپڑے سی دیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. حالانکہ انہوں نے کہیں جانا نہیں ہوتا، بس کپڑے نئے آئے ہیں، پہننے کو دل کر رہا ہے، تو چلو جلدی جلدی جھوٹ بول کے کیا ماسٹر صاحب کو پریشر دے دو، اپنے کپڑے سلوا لو جلدی سے. دیکھیں، آپ کپڑے 2 دن پہلے پہن لیں یا 2 دن بعد پہن لیں، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو سچ بولنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے گناہ بڑھا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے پلیز محتاط رہیں. اپنے کوئی جلدی جلدی کام کروانے کے لیے نا جھوٹ نہیں بولیں. جھوٹ کی اگلی کیٹیگری میں کیا آتا ہے؟ ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ بولنا. اس میں کیا آتا ہے کہ خام خواہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور جیسے ہم نے غیبت میں ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا تھا کہ یہ جو کامیڈینز ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں آج کل یہی پروگرامز چل رہے ہیں. 5-6 لوگ بلا لیتے ہیں، وہ لوگوں کی نقلیں بھی اتارتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹ بھی گڑھتے ہیں، اور سب خوش ہو رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، دوسروں کا مذاق اڑا کر آپ یہ شو کر رہے ہیں اور اس میں آپ جھوٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ کیا نہیں ہے، آج کل ہمارے یہ جو ڈرامے ہیں یا موویز ہیں، یہ سب بھی تو جھوٹ ہی ہے نا. یہ جو کامیڈی موویز ہیں یا شوز ہیں، کیا جھوٹ پر مبنی ہے؟ حقیقت سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی ایک جھوٹ، یعنی ہم جھوٹ دیکھ بھی رہے ہیں، ہم جھوٹ سن بھی رہے ہیں. ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، مسند احمد سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے. افسوس ہے اس کے اوپر، افسوس ہے. سپوز آپ کی کسی سے لڑائی ہے، اب کسی شخص کو پتا ہے کہ آپ کی اس شخص سے لڑائی چل رہی ہے، اب وہ آ کے اس کی جھوٹی سچی باتیں بتا رہا ہے، آپ کو ہنسا رہا ہے، بھئی کل ہم وہاں گئے، وہ تو ایسے گرا اور سب، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی دشمنی ہے نا. لیکن وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول کے آپ کو ہنسا رہا ہے، وہ شاید آپ کی گڈ بکس میں رہنا چاہتا ہے. تو پلیز بی ویری ویری کیئرفل. اچھا، اس کی اگلی کیٹیگری دیکھتے ہیں، وہ مظلومیت کے لیے جھوٹ بولنا. معذرت کے ساتھ اس میں کافی ایسے برادر اینڈ سسٹرز ہوتے ہیں، بس وہ ہر وقت یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہم دنیا کے سب سے ناخوش ترین لوگ ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. کہیں وہ آپ کو دکھ جائے نا تو بہت اچھے حلیے میں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہنس رہے ہوں گے اور اچھی طرح ڈریس اپ ہوں گے، کہیں کھانا کھا رہے ہوں گے، تو آپ حیران ہوں گے بھئی صبح تو یہ اپنے ہسبینڈ کی اپنی وائف کی اتنی برائیاں کر رہے تھے، یہاں پہ تو یہ بہت اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے. پھر کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے نا اس کو بھی آگے کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ اللہ نہ کرے قحط پڑنے والا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ کسی فوڈ آئٹم کی شارٹیج ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں ادھر لائن لگا رہے ہیں کہ بس ختم ہو جائے گا. تو پتہ چلا چینی ختم ہونے والی ہے، آپ سٹور کی طرف بھاگے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی کوئی خبر سنی آپ نے بھی افواہ پھیلا دی. جھوٹا انسان کی جو بیسٹ اگزامپل ہے نا وہ یہ کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نا آگے فارورڈ کر دیتا ہے بغیر اس کی تحقیق کیے. پھر ایک اور بھی جھوٹ کی کیا ٹائپ ہے کہ دیکھیں لوگ آپ کو ایک میسج فارورڈ کرتے ہیں، کوئی حدیث بھیج دی، کوئی آیت بھیج دی، آپ نے اس کو چیک نہیں کیا کہ کیا یہ آیت اس کا ترجمہ صحیح ہے، آپ نے وہ آگے فارورڈ کر دی. تو یہ کیا کیا آپ نے؟ جھوٹ پھیلایا نا. آپ جا کر چیک تو کریں، ہو سکتا ہے وہاں پر وہ حدیث ہو ہی نہیں، یا وہ آیت کا مطلب بدل دیا گیا ہو. تو پلیز کوئی چیز آگے پھیلانے سے پہلے، بیکاز یہ جھوٹ میں ہی کیٹیگرائزڈ ہوگا. پھر نا کچھ لوگ ایک اور کیٹیگری میں بھی آتے ہیں، وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، ان کو نا ایک ایسا خواب آیا ہے، انہوں نے کسی بزرگ کو دیکھا ہے، اور وہ لوگوں کو اس طرح جا کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو کوئی ولی اللہ ہے، ان کو تو بڑا زبردست خواب آیا ہے. بے شک انہوں نے دیکھا نہ ہو لیکن جھوٹ پھیلا دیا. مجھے یاد آیا کہ جب کووڈ کا زمانہ تھا اور ایک دم سے ایک میسج سرکولیٹ ہوا، کسی شخص کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ قرآن کھولو، میرے بال آپ کو وہاں پہ ملیں گے، اس کو پانی میں ڈال کے پی لو. لوگوں نے لٹرلی یقین کیا، لوگوں کو قرآن میں سے بال ملے بھی. میں تو خود اس طرح کے جھوٹ کی وکٹم بنتے بنتے بچی. وہ ایسے کہ جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو میں عمرہ کر کے واپس آئی اور میں نے اپنی فرینڈس کو گھر پہ بلایا کہ میں ان کو زمزم اور کھجورے دوں. تو ایک خاتون آئی ملنے کے لیے اور انہوں نے پانی
کی بوتل پکڑی تھی اور اس میں نا کہتی ہے میں آپ کے لیے لائی ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی یہ وہ والا پانی ہے. میں نے کہا یہ وہ والا پانی کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو مجھے بال ملا تھا نا وہ اس پانی میں ڈالا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی دن قرآن پڑھتے ہوئے ان کا کوئی بال جو ہے وہ گر گیا ہو, انہوں نے اس بال کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیا اور میں ان کو زمزم دے رہی ہوں, وہ مجھے وہ والا پانی دے رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جہالت کتنی ہے. تو یہ لوگ جھوٹ اس طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور کیٹیگری جھوٹ کی آ رہی ہے کہ تعریف میں مبالغہ کرنا, مطلب اتنی ایگزیجریشن کر دینا, اگلا شخص یا عورت اچھی بھی نہیں لگ رہی لیکن آپ تو آج قیامت ڈھا رہی ہیں, ماشاءاللہ آپ تو بس حسین لگ رہی ہیں. اور کئی دفعہ میں نے یہ تعریف خود بھی آس پاس لوگوں کے نا ہوتے ہوئے سنی ہے, اور جب میں نے نظر اٹھا کے ادھر دیکھا ہے نا تو میں نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے. جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. اور کبھی آپ پہ یہ سچویشن آئے, میرے پہ ایک دفعہ آئی اور کسی نے مجھے کہا آپ بتائیں نا, لگ رہی ہے نا حسین. I swear that was the hardest time of my life کہ میرے چہرے کے ایکسپریشن سے پتا چل گیا تھا کہ آئی ایم اسپیچ لیس, کیوں میں جھوٹ نہیں بول پا رہی تھی, کیوں نکل ہی نہیں رہا تھا. اب کوئی اچھا نہیں لگ رہا, آپ زبردستی کیوں جھوٹ بول کے اس کی تعریف کرو. اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو مناسب حد تک کریں گے, ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو یہ کلر سوٹ کر رہا ہے, لیکن اس میں زمین آسمان کے کلابے نہیں ملانے. پھر کچھ لوگ اس طرح بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں, یہ بھی جھوٹ میں آتے ہیں. حالانکہ چھوٹی سی بات ہے, آپ نے کہیں پہ 10 منٹ ویٹ کیا اور جس شخص کا ویٹ کرے تھے وہ آیا کہتے کیا ہو گیا, میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں, تو وہ 50 منٹ آپ نے خود ہی ایڈ کر لیے, تو یہ بھی تو جھوٹ ہے. ان کو نا میں نے کہا نا کہ ہماری ایوری ڈے لائف میں اتنا بولا جاتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں, ہم ان کو جھوٹ تو سمجھتے ہی نہیں. پھر کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, میوزمنٹ پارک جائیں یا کسی ٹرین وغیرہ پہ سفر کر رہے ہوں, اپنا 10-11 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو چھوٹی عمر کا بتا کے ہاف ٹکٹ لے لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسے بچ گئے. یہ بھی جھوٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کلیور ہیں, وہ بہت اسمارٹ ہیں کہ انہوں نے اگلے کو بیوقوف بنا دیا, لیکن نا ان کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. پھر کچھ لوگ ویزا لگوانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں, ڈاکیومنٹس بنوانے ہوتے ہیں, فیک ڈاکیومنٹس بنواتے ہیں, عمریں چھوٹی لکھواتے ہیں, یہ سارے جھوٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کپڑے خریدے انہوں نے, گھر آئے پہننے, کہیں پہن کے گئے, کسی نے کہہ دیا اچھے نہیں لگ رہے, اگلے دن جا کے ان کو واپس کرائے. یہ یورپ میں تو بہت ہوتا ہے, بیکاز وی ہیو دس 28 days پالیسی کہ 28 دن میں آپ کپڑے واپس کر جاؤ, اور لوگ جا کے واپس کر آتے ہیں اور وہ لے بھی لیتے ہیں. پھر کیا کہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو شاپ کیپر کو کہتے ہیں آپ تو اتنی مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں, ہم پچھلی دکان پہ گئے تھے وہ تو آپ سے کم بیچ رہے تھے. پریشر ٹیکٹکس کہ شاید پیسے کم کر لے گا, لیکن آپ تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا. اور بعض دفعہ تو اس کو لالچ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی نا فری کی پبلسٹی کر دیں گے کہ آپ نے بہت اچھا ہمیں ریٹ دیا, آئندہ اپنی فرینڈز اور فیملی کو یہیں پر بھیجیں گے. بھیجنا تو کسی کو نہیں ہوتا, بس تھوڑا ڈسکاؤنٹ مل جائے. انسان کی بڑی لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہمارا فائدہ ہو جائے اور اس کے بعد دیکھی جائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے لیے آپ جو ہیں اپنے آپ کو گناہوں کا شکار کر رہے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے, جھوٹ بول بول کے نا آپ کو عادت ہی ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. اٹھتے بیٹھتے صبح سے لے کر رات تک آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں, پھر کیونکہ وہ آپ کو جھوٹ لگتا نہیں نا, عادت ہو جاتی ہے. پھر جھوٹ کی ایک ٹائپ کیا ہے, جھوٹی گواہی دینا. آپ کو پتہ ہے کورٹ کے باہر پیشہ ور لوگ ملتے ہیں جو پیسوں پر جھوٹی گواہی دینا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں ریئلائز کرتے کہ وہ اوتھ قرآن پہ لیں گے اور بولیں گے وہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. پھر ایک اور کیٹیگری میں یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈاکیومنٹس وغیرہ بنوانا, اسی طرح جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹس بنوانا. اکثر لوگوں کو چھٹی چاہیے یا ہالیڈے پہ جانا ہے یا کوئی بھی ریزن ہے, وہ ایسے سرٹیفکیٹس ایشو کروا لیتے ہیں. اور اٹ از سو سیڈ کہ جب یہ کووڈ کے بھی ڈیز تھے, آپ کو ویکسینیشن کروانی تھی, تو جو لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے تھے وہ پیسے دے کے سرٹیفکیٹ بنا کے ٹریول کر لیتے تھے. تو امیجن کرے اگر ان کو واقعی ہی ویکسین نہیں لگی, ان کو کووڈ ہوتا, تو وہ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو بیمار کرتے. اسی طرح آپ کو اگر کہیں پہ جاب چاہیے, آپ کو ریفرنس چاہیے, آپ کسی جاننے والے سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا لیں, بے شک آپ نے ان کی کمپنی میں کام نہ کیا ہو. پھر لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں, اسپیشلی خواتین, ان کے پاس محرم اویلیبل نہیں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی محرم بھی ارینج ہو جاتا ہے. مطلب آپ کرنے نیک کام جا رہے ہیں, آپ حج کرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کا محرم ہی آپ کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل سننے میں یہی آتا ہے کہ سعودیہ نے جو محرم کی جو شرط ہے وہ ہٹا دی ہے, اب عورتیں اکیلے میں ٹریول کر سکتی ہیں. دیکھیں سعودیہ نے بین لفٹ کیا ہے, شرعی طور پر تو لفٹ نہیں ہوا. اچھا, پھر ایک ٹرم ہے جو ہماری ٹیچر نے ہمیں بتائی ہے, میں نے بھی ان سے فرسٹ ٹائم سنی ہے, اس کو توریا کہتے ہیں.
توریہ کا جو ذکر ہے نا قرآن میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں توریہ کا ذکر کیا گیا ہے، جب ان کی پوری قوم کے لوگ کہیں جا رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا نا کہ جائیں گے تو میں پیچھے سے سارے بت توڑ دوں گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، ان کی تو طبیعت ٹھیک تھی۔ یہاں پر آج کا ٹاپک جھوٹ ہے نا، اگر آپ اس سے اس کو ریلیٹ کریں تو قرآن نے کیا مطلب لیا ہے کہ ان کے بیکاز وہ توحید پر تھے نا، تو شرک کو دیکھ کے ان کے اندر ایک تکلیف تھی، تو یہ جھوٹ نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان بتوں کو توڑ دیں۔ پھر انہوں نے سارے بت توڑ دیے۔ اب جب بت توڑ دیے وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے جو سب سے بڑا آپ لوگوں کا وہ جو بت ہے اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا جو آپ کا خدا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ سوچیں کہ ان کا جو بت ہے وہ تو بت توڑ ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو کفار ہیں وہ سمجھیں بہت عقل مند ہیں، تو خود ہی سارٹ آؤٹ کریں کہ بت کیسے ٹوٹے ہیں۔ تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے ایوائڈ کرنا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں آئیں۔ اس وقت جو حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی انہوں نے بھی تو جھوٹ بولا تھا، لیکن اس کے پیچھے ریزنز تھیں، اور ہمارے اندر اتنی حکمت نہیں پائی جاتی، تو کوشش کریں کہ توریہ کو ایوائڈ کریں۔ لیکن اگر کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے یا 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے آپ تھوڑے ورڈز کا ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، تو یہ نازیبا نہیں ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ان میں سے پہلا جنگ کے موقع پر، نمبر 2 کسی کے درمیان صلح کرانے کے موقع پر، اور تیسرا مرد کا اپنی بیوی یا بیوی کا اپنے مرد کی تعریف کرنے میں مبالغے سے کام لینا یا جھوٹ بولنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو جنگ ہوتی ہے، آپ جا کے اپنے دشمن کو بتائیں گے کہ ہم کس طرف سے اٹیک کر رہے ہیں؟ ان کو تو آپ کہیں گے ہم رائٹ سے اٹیک کر رہے ہیں، آپ لیفٹ سے اٹیک کریں گے، فرنٹ کا بول کے بیک سے کریں گے، تو آپ کو ہر بات تو نہیں بتانی ہوتی نا۔ اس کو ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے نا، ان کو پلاننگ کرنی ہے۔ اسی طرح 2 فرینڈس کی آپ نے دوستی کرا دی جن میں خام خواہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ایک نے کہا کہ وہ میرے لیے ایسا بولتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا، وہ تو ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے۔ تو چلیں اگر کسی کے دل میں جو ایک دوسرے سے تنگی آئی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے ذرا اچھے الفاظ بولنے سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تیسرا کہ شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی تعریف کرے، تو اس میں کیا ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کریں گی یا شوہر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا تو آپ لوگوں کے بیچ میں نا ڈسٹنس آ جائے گا۔ میں نے اکثر میرجز کو جو فیل ہوتے دیکھا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایدر شوہر نے یا بیوی نے اپنے لائف پارٹنر کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آنکھ اٹھا کے ان کو دیکھیں یا ان کی تعریف کریں، اور یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت فرسٹریٹنگ سچویشن ہوتی ہے۔ اس لیے آج سے آپ یہ عہد کریں کہ اپنی وائف کی تعریف کریں، آپ اپنے شوہر کی تعریف کریں کہ آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں، آپ اچھے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو محبت سے ڈیل کریں، تحفے دیں، عزت دیں، یہ رشتہ تبھی آگے بڑھتا ہے۔ اگر اس میں سے عزت نکال دیں، تعریف نکال دیں تو ایک بہت ہی ڈل لائف ہے، اور وہ بھی اتنی بورنگ ہو جاتی ہے کہ رشتہ ایک دوسرے کو بوجھ لگنے لگتا ہے، اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ لوگ ینگ ہوتے ہیں، لیکن ڈاؤن دا روڈ 25-30 سال بعد وہ جوانی تو نہیں رہتی نا، بال سفید ہو گئے، تھوڑے سے دانت گر گئے، تھوڑا پیٹ نکل آیا، اور اسی طرح خواتین ہیں ان کی سکن پہ جھریاں آ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، عجیب سی ان کے ہاتھ پیروں کی سکن ہو جاتی ہے۔ تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ ان کا دل رکھیں، ان کی تعریف کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب آپ کی منگنی ہوئی ہوتی ہے تب تو آپ بھاگ بھاگ کر پریزنٹس لے کے ان کو ملنے جاتے ہیں، اب شادی ہو گئی ہے، وہ پرانی ہو گئی ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کی لڑائی کروانا شیطان کا فیورٹ مشغلہ ہے۔ بہرحال میں لیسن کو اینڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں نے اس کو بہت شارٹ کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں تھیں ان کو میں نے بس بریفلی ٹچ کیا ہے، ان پہ میں نے ڈیٹیل بات نہیں کی ہے۔ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں جھوٹ ہے کیا۔ فرسٹ آف آل گناہ کبیرہ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ سچ بولیں، اور اگر ایسی سچویشن ہے وہ توریہ والی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کسی کا بھلا کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھلا نہیں کہ بعد میں جا کے وہ کوئی ڈیزاسٹر ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے
کہ سب سے پہلے تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد فرام ناؤ آنورڈ آپ نے جھوٹ کے پاس نہیں جانا۔ اپنے آپ کو نا ایک نیا سٹارٹ دیں، سمجھیں کہ زندگی سے آج ایک نیا دن شروع ہوا ہے، اور جب بھی آپ جھوٹ بولنے لگیں تو آپ اس لیسن کو یاد کر لیجئے گا۔ اپنے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈل بنیں، جھوٹ بولنا ان کے سامنے چھوڑ دیں، اور نہ ہی ان کو جھوٹ کی ترغیب دیں۔ اپنے ماضی کی غلطیوں کو ماضی میں چھوڑ دیں، جیسے میں نے کہا اٹس اے نیو اسٹارٹ، جو گزر گیا گزر گیا، اب آپ آگے کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج کا لیسن میں یہیں پر ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک اور ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تب تک اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔